رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے نبوت کے 3 اہم مقاصد کے متعلق پڑھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ شہداء کی یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ تو یقیناً یہ حقیقی زندگی ہے اور یہ برزخ والی زندگی ہے جس کا شعور اہل دنیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ یعنی شہداء کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ ان کے اعزاز اور تکریم کے لیے، اور وہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے جس کو اہل دنیا نہیں سمجھ سکتے، جس کو اہل دنیا جس کا شعور نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس زندگی کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قبروں میں روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں آتی ہیں جس سے ان کے مشام جاں معطر ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حدیث سے، جو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ جو شہداء کی روحیں ہوتی ہیں وہ سبز پرندوں کے جوف میں یا سینوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور وہاں کی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ تو شہداء کا بہت بڑا درجہ ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ اہل اسلام، وہ اہل ایمان جو ابھی زندہ ہیں، دنیا میں ہیں، یا پھر وہ جہاد میں مصروف ہیں، جہاد کے کاموں میں مصروف ہیں، تو ان کے متعلق وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، شہادت کا جام نوش فرما گئے، تو وہ لوگ ان کے متعلق یہ خواہش مند ہیں کہ جو دنیا میں ابھی اہل اسلام بچے ہیں اور وہ جہاد کے کاموں میں مصروف ہیں تو وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو جائیں اور یہاں کے پرلطف زندگی سے لطف اندوز ہوں، یہاں کے پرسکون زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ احد کے شہداء نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو زندہ ہیں انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے گریز نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ احادیث سے بھی شہادت کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، اور یہ آرزو اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ یعنی اس کے شہداء کے علاوہ جتنے بھی نیک روحیں ہوتی ہیں جس کو اچھا مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر دے دیا ہے تو وہ دنیا میں آنا دوبارہ پسند نہیں کرتی ہیں، لیکن شہید کی روح ایسی ہوتی ہے جو دوبارہ دنیا میں آنا پسند کرتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ شہادت کا کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام ہے، تو اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آنا چاہتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔
اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کرو تاکہ میں اس کو پورا کر دوں، تو تمہارے والد نے جواب دیا کہ میری تو صرف ایک ہی یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ اللہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ دنیا ایک بار جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی بھی دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور اس میں شہادت کا، شہید کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ شہید کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ دوبارہ دنیا میں آنا چاہے گا تاکہ وہ پھر اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے، کیونکہ وہ شہادت کا مشاہدہ کر چکا ہے، شہادت کی فضیلت کا مشاہدہ کر چکا ہے، تو وہ چاہے گا دوبارہ سے میں دنیا میں آؤں۔ یہ شہید کا مرتبہ، شہید کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا ہے۔ یعنی ان کو جو خوشی ہے تو صرف خوف اور حزن کے فقدان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے بے پایہ فضل و احسان کی وجہ سے ہے۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی تو ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ جب مشرکین جنگ سے واپس ہوئے تو راستے میں ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو بہت ہی سنہرا موقع کھو دیا، ضائع کر دیا، کہ چونکہ ابھی مسلمان ہارے ہوئے ہیں اور شکست خوردہ ہیں، تو لہٰذا ان کے حوصلے بھی پست ہوں گے اور وہ خوفزدہ بھی ہوں گے، اسی لیے ہمیں دوبارہ سے ان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ اسلام کا جو پودا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا، یعنی اسلام دنیا سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ان کا یہ خیال تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں کفار دوبارہ سے حملہ آور نہ ہو جائیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کے کہنے پر صحابہ اکرام باوجود اس کے کہ وہ اپنے مقتولین اور مجروحین کی وجہ سے دل گرفتہ اور مغموم تھے، غمزدہ تھے، لیکن وہ تب بھی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لہٰذا مسلمانوں کا قافلہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد نام کے ایک جگہ پر ٹھہرا۔ تو جب مشرکین نے وہاں پر ان کو دیکھا تو ان کے اندر خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا، یعنی وہ جو مدینہ پر ایک بارگی حملہ کرنا چاہتے تھے تو ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ وہاں سے مکہ واپس لوٹ گئے، یعنی بغیر حملہ کیے ہوئے مکہ واپس لوٹ گئے۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آئے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو ان کے اندر جذبہ تھا، اسی کی تعریف کی گئی ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کیسا ان کے اندر جذبہ تھا، کہ ان کے گھر میں مقتولین ہیں، یعنی کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے، 70 مسلمان جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے گھر میں کچھ لوگ زخمی ہیں، کچھ شہداء ہیں، کچھ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ تب بھی ان تمام لوگوں کو بھول کر اللہ کے رسول کے کہنے پر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حمراء الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر صغریٰ کے موقع پر ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کر لی،
اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ایک بڑی لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تاکہ اس سے مسلمانوں میں خوف اور دہشت پھیل جائے۔ لیکن مسلمان اس قسم کی افواہ کو سن کر خوف زدہ ہونے کے بجائے ان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا ہوا، ان کے اندر عزم اور ولولہ پیدا ہو گیا، عزم اور ولولہ سے وہ سرشار ہو گئے اور ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، ان کے ایمان میں اور مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا، جہاد کا عزم اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس آیت میں یہ آیت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یعنی ایمان ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ جمع رہے، بلکہ اس میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ہاں البتہ فرشتوں کا ایمان جامد ہوتا ہے، یعنی نہ ان کا گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بلکہ اسی ایک ہی لیول کا ہوتا ہے۔ اور انبیاء اکرام کا ایمان جو ہوتا ہے وہ صرف بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور مومنین کا ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اس کی دوسری دلیل یہ ہے، اس سے دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر انسان کوئی بھی اگر ابتلا میں یا مصیبت میں اگر گرفتار ہے، کوئی آزمائش میں اگر وہ پڑا ہے، تو اس کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے کہ میری اس پریشانی کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ یعنی مومنین کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے حدیث میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ نے بھی انہی الفاظ کو ادا کیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ تو نعمت سے مراد سلامتی اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغرا میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغرا میں ایک آنے والے قافلے سے مال سامان تجارت خریدا اور پھر اس کے بعد اس کو فروخت کر دیا، جس سے نفع حاصل ہوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی تمہارے اندر جو وسوسے اور وہم آتے ہیں تو یہ شیطان ڈالتا ہے کہ تمہارا جس دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہے، بڑا طاقتور ہے، تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس طریقے کی جو باتیں ڈالتا ہے وہ صرف شیطان ڈالتا ہے تاکہ انسان نیکی کے راستے سے دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اگر تمہارے اندر یہ وسوسہ آ جائے تو تم اس پر ڈرو مت، بلکہ تم مجھی پر بھروسہ رکھو اور میری ہی طرف رجوع کرو، میں تمہیں کافی ہوں گا اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی اگر اس طریقے کے وسوسے سے تم دوچار ہو جاؤ تو تم میرے اوپر بھروسہ کرو، مجھ پر اعتماد کرو اور میری طرف رجوع کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ اسی طریقے سے سورہ زمر آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یعنی جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہرا سکتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے لے جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔